میں 78واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب، پاک بحریہ کے سیلرز اور کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پنجاب رینجرز کے چاق چوبند دستے نے پاکستان آرمی کو چارج دے دیا۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد ملکی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن، ملک کا ہر شہر، ہر گلی اور محلہ قومی پرچم کے رنگوں میں رنگایا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت ملک بھر میں چراغوں اور آتش بازی، نوجوان قومی پرچم اور جھنڈیاں لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ گلیوں، شاہراہوں، چوراہوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ سرکاری عمارتوں پر چراغاں۔ قومی اسمبلی میں یوم آزادی اور مارکہ حق پر متفقہ قرارداد منظور۔ لازوال قربانی کو خراج تحسین، اپنی سالمیت اور خود مختاری کی ہر قیمت پر حفاظت کا عزم دہرایا۔ جناح سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی فتح کی تقریب۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی کابینہ کے اراکین، قومی اسمبلی اور سینیٹ اراکین، دوست ممالک کے سفراء اور بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی خلوص دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے مثبت اور ٹھوس کردار ادا کیا۔ مجھے قوی امید ہے کہ خطے میں دیر پا امن کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان۔ کہا کہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل جنگی صلاحیت کی جانب اہم سنگ میل ہے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق فتح کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ امید ہے خطے میں دیر پا امن کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کشمیر کا مسئلہ UN قراردادوں اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کروانے میں کردار ادا کریں گے۔ جنگ بندی میں مثبت اور ٹھوس کردار پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اس کو گھمنڈ تھا کہ اپنی جنگی طاقت سے پاکستان کو زیر کرے گا۔ 4 دن کے اندر بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا۔ مسلح افواج نے اپنی جرأت و بہادری سے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ چین، سعودی عرب، ترکی، آذربائیجان، UAE، قطر اور ایران نے عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کی۔ مارکہ حق نے ثابت کیا کہ ہم اس آزادی کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ فلسطین اور کشمیر کے عوام کے ساتھ حقوق حاصل ہونے تک کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکہ حق ماڈل کی نقاب کشائی بھی کی۔ میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں، بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے، تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ اختلافات اپنی جگہ مگر اپنے پیارے پاکستان کی خاطر ہم سب ایک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جشن آزادی پر تمام جماعتوں کو میثاق استحکام میں پاکستان کی دعوت۔ کہا وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھیں۔ آج کے عظیم دن پر تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام میں پاکستان کا حصہ بننے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا منصوبہ نہیں، وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے۔ پوری دنیا دیکھ سکے کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ مگر پاکستان کی خاطر ہم ایک ہیں۔ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے، مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں۔
تنقید کا حق ہے مگر توہین اور گالی کا نہیں، سیاست کا حق ہے مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، اور اس کو ہم کسی صورت بھی اس کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔ سیاست کا حق ہے لیکن ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، ہم اس کو کسی صورت پنپنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کہ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے لیکن جلاؤ گھراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہے لیکن توہین اور گالی کا نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 پاکستانی شہید ہوئے، 150 ارب ڈالرز کا مالی نقصان ہوا۔ اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے، ریاست کے خلاف مہم جوئی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ عالمی ادارے بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان بحران سے نکل کر نئے معاشی دور میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ٹیرف معاملے پر فیلڈ مارشل، وزیر خزانہ اور ٹیم نے بھرپور کردار ادا کیا۔ پاکستان بحران سے نکل کر نئے معاشی دور میں داخل ہو رہا ہے۔ مہنگائی کی سطح جو 34% پر پہنچ گئی تھی آج 5% پر آ گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ جنہوں نے سول حکومت سے بھرپور تعاون کیا۔ فیلڈ مارشل نے نیشنل ایکشن پلان سے لے کر نیشنل اکنامک پلان تک ہر سطح پر ہم آہنگی پیدا کی۔ عدلیہ کے تعاون سے قومی خزانے میں 100 ارب روپے سے زیادہ رقوم جمع ہوئی۔ جشن آزادی پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کی بلا جواز جہریت کے جواب میں ہم نے تحمل، حکمت اور بھرپور قوت سے دفاع کیا۔ دنیا نے دیکھا پاکستان امن چاہتا ہے مگر اپنے خود مختاری، سالمیت کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ مارکہ حق میں فتح ہمارے عوام کے لیے نئے اعتماد کا ذریعہ بنی ہے۔ آج دنیا پاکستان کو ایسے ملک کے طور پر دیکھتی ہے جو امن کا خواہاں ہے مگر دباؤ کے آگے نہیں جھکتا۔ ہم متحد، یکسو اور مشترکہ مقصد کے لیے پرعزم ہیں، ہوں تو ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کشمیریوں کی جرأت، انصاف اور حق خود ارادیت کی جدوجہد ہمارے دل کے قریب ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی غیر متزلزل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ جشن آزادی پر سروسز چیفز اور افواج پاکستان کی قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دن ہماری وحدت، ثابت قدمی اور روشن مستقبل کے عزم کی عظیم کامیابی کی علامت ہے۔ افواج پاکستان ان رہنماؤں، مدبروں اور سپاہیوں کو سلام پیش کرتی ہیں جنہوں نے وطن کی بنیادیں رکھیں، ان کی عظیم ورثے کو دل سے قدر و احترام کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہیں، ملک کی خود مختاری، تحفظ، آئین کی پاسداری کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان اٹوٹ رشتہ ہماری اجتماعی طاقت کی بنیاد ہے۔ جناح سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں تینوں مسلح افواج پر مشتمل میوزک بینڈ کا شاندار مارچ پاسٹ، پاک آرمی، پاک بحریہ، پاک فضائیہ، پنجاب رینجرز، FC خیبر پختونخوا کے دستوں کا سلامی کے چبوترے کے سامنے مارچ پاسٹ۔ تقریب میں SSG کمانڈوز، دوست ممالک آذربائیجان اور ترکی کے فوجی دستے نے بھی مارچ پاسٹ کیا۔ شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں شہریوں کے لیے مارکہ حق میں استعمال طیاروں، ٹینکوں، توپوں، ریڈارز اور دیگر جنگی ہتھیاروں کی نمائش۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں سندھ حکومت کی مارکہ حق تقریب، شاندار آتش بازی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ چاہتے تو جنگ جاری رکھ کر بھارت کو مزید مزہ چکھا سکتے تھے، امن پسند ہیں اس لیے دنیا کی بات مان لی اور جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی۔ تقریب میں راحت فتح علی خان، سجاد علی، حدیقہ کیانی، عاطف اسلم، کیفی خلیل سمیت نامور گلوکاروں کی پرفارمنس پر شائقین جھوم اٹھے۔ جشن آزادی پر لاہور قومی پرچم کے رنگوں سے رنگ گیا۔ مینار پاکستان پر شاندار آتش بازی، مال روڈ پر شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ کینال روڈ، کینٹ، لبرٹی چوک رنگ برنگی برقی قمقموں سے سج گئے۔ وابڈا ہاؤس، ہاکی اسٹیڈیم، ٹاؤن ہال اور پنجاب اسمبلی سمیت دیگر اہم عمارتوں پر چراغاں۔ پشاور کے کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، شہری بڑی تعداد میں حسین مناظر دیکھنے پہنچے۔ کوئٹہ میں لیزر لائٹ سے آزادی کا جشن منایا گیا۔ لائن آف کنٹرول 0 پوائنٹ کیرن میں یوم آزادی پاکستان کی شاندار تقریب کا انعقاد، مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔
معاشی میدان میں پاکستان کے لیے اچھی خبر، عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی میں مزید بہتری، درجہ بندی CAA2 سے CAA1 کر دی گئی۔ پاکستان کے کریڈٹ آؤٹ لک کو بھی مثبت سے مستحکم کر دیا گیا، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ملکی معاشی ترقی پر اظہار اطمینان، رواں سال شرح سود اور بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کے لیے پرامید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ KP آج ریلی کی قیادت کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 14 اگست اور دوسرے قومی اہمیت کے دنوں پر PTI کا احتجاج معمول بن گیا ہے۔ ایک شخص قومی دنوں اور تہواروں پر ہی PTI کو فوقیت دیتا ہے۔ اسد قیصر نے کہا ہے کہ وہ KP میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ پاک بھارت جنگ میں علیمہ خان حکومت پر مودی سے ساز باز کا الزام لگاتی رہیں۔ اس سال 700 شہداء نے جان وطن پر قربان کی۔ PTI کے کسی لیڈر نے نہ کوئی تعزیتی بیان دیا، نہ کسی کے گھر جا کر تعزیت کی، بلکہ مخالفانہ بیان دیے۔ کوئی شخص یا لیڈر وطن سے بلند نہیں، اول اور آخر پاکستان ہے۔ قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ حکومت نے ایکٹ میں پیپلز پارٹی کی ترامیم کی بھی حمایت کر دی۔ ترمیمی بل کے مطابق مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو 3 مہینے تک حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی۔ ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان کے لیے کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 مہینے سے بڑھائی جا سکے گی۔ زیر حراست شخص کے خلاف تحقیقات مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا ہے کہ حکومت کو اختیار ہے کہ امن و امان کے لیے قانون سازی کرے۔ قانون کہتا ہے کہ جس شخص کو گرفتار کرنا ہے اسے 24 گھنٹے میں پیش کرنا ہے۔ آئین میں ہے کہ 90 روز کے لیے کسی کو نظر بند کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے پیٹرولیم ایکٹ ترمیمی بل کی بھی منظوری دے دی۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کا انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم پر اظہار تشویش۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ نئے ایکٹ کے ذریعے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے افراد کو 3 مہینے تک حراست میں رکھ سکیں گے جو ان کے نزدیک مشکوک ہوں۔ کسی الزام یا ٹرائل کے بغیر لوگوں کو حراست میں رکھنے سے آئین نے پاکستان کی عشق 10 اور 10A کی پامالی کا خدشہ ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس اقدام پر نظر ثانی کریں۔ انسداد دہشت گردی اقدامات پاکستان کے آئین اور انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کے اندر رہ کر یقینی بنائیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ آئین کے آرٹیکل 10 کے خلاف ہے۔ قانون کے تحت کسی بھی فرد کو پہلے 3 مہینے کے لیے اور پھر 3 مہینے مزید نظر بند رکھا جا سکے گا۔ جنید اکبر نے کہا کہ خدشہ ہے مستقبل میں یہ قانون سازی ہمارے خلاف استعمال ہوگی۔ پہلے جب ہمیں سعد رفیق کہتے تھے آپ بھگتیں گے، آج سمجھ آ رہا ہے قانون سازی یہ خود بھگتیں گے۔ JUIFA کی انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ اسلامی نظریاتی کونسل بھجوانے کی ترمیم مسترد۔ مولانا فضل الرحمان نے ایکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے بھی اس قانون کے خلاف تھے، آج بھی ہیں۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں کسی شخص کو بھی گرفتار کر لیں اور پھر اس شخص کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ گنہگار نہیں۔ خیبر پختونخوا میں پولیس پر 5 دہشت گرد حملے، 5 اہلکار شہید، 5 زخمی۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے بیک وقت اپر دیر، لور دیر اور پشاور میں پولیس کو نشانہ بنایا۔ اپر دیر میں پولیس موبائل پر دہشت گرد حملے میں 3 اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ پشاور میں تھانہ حسن خیل حملے میں 1 پولیس اہلکار شہید اور 1 زخمی ہوا۔ دیر پائیں میں پولیس چوکی پر حملے میں کانسٹیبل شہید۔ بنوں میں شدت پسندوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا، حملہ آور فرار ہو گئے۔ کراچی میں رات 12 بجے کے بعد شدید فائرنگ، مختلف واقعات میں بچی اور بزرگ شہری سمیت 3 افراد جاں بحق، 75 زخمی۔ عزیز آباد بلاک 8 میں فائرنگ سے 8 سال کی بچی جاں بحق ہو گئی۔ فائرنگ کے الزام میں 30 سے زائد ملزمان گرفتار، اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد، مقدمات درج۔ ڈیفنس خیبان محافظ میں شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک۔ MQM پاکستان کی سیاست سے الطاف حسین صاحب کا اب کوئی تعلق نہیں ہے۔
نہ ہی MQM پاکستان کی قیادت ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے ان سے اور باقاعدہ علل اعلان کی ہوئی ہے. تو میں پارٹی پالیسی سے ہٹ کے تھوڑی بات کر سکتا ہوں. نہ میری پارٹی کی پالیسی ہے خانزادہ بھائی, کوئی پالیسی ہماری پارٹی کی نہیں ہے عادل بھائی. تو جب پارٹی پالیسی نہیں ہے تو میری باتوں سے یہ تاثر کیوں جا رہا ہے؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بانی MQM کی واپسی سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کر دی. کہا کہ ان کی بات کا غلط تاثر نہ لیا جائے. ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں. MQM پاکستان کی بانی MQM سے اعلانیہ علیحدگی ہے. ہماری سیاست سے بانی MQM کا کوئی تعلق نہیں. کہا کہ ہم نے شہر کا امن بحال کیا, لوگوں سے کلاشنکوف لے کر لیپ ٹاپ دیے. ایک اور بیان کی وضاحت میں کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں شفاف الیکشن کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے. وہ پاکستانیوں کے مستقبل کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. اس شہر کی تقدیر بدلنے کا عزم کر چکے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا, جنہوں نے 20 ارب روپے کراچی کے لیے دیے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیے ہیں. اب حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کراچی شہر بانٹے گا. متحدہ قومی موومنٹ کے تحت کراچی میں 5 سٹار چورنگی پر جشن آزادی تقریب سے خالد مقبول صدیقی کا خطاب. کہا کہ آج بھی ہم پاکستان کے وعدے اور ارادے پر قائم ہیں. جنہوں نے ملک بنایا تھا ان کی اولادیں ملک چلائیں گی. فاروق ستار نے کہا کہ بانیان پاکستان نے اپنی جانیں لٹا کر اس ملک کی آبیاری کی. پاک فوج نے حالیہ بھارتی دراندازی پر دشمن کو دندان شکن جواب دیا. تقریب سے انیس قائم خانی اور امین الحق سمیت MQM کے دیگر رہنماؤں کا بھی خطاب. آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں حملے بڑھا دیے. دیگر علاقوں پر بھی بمباری. مزید 89 فلسطینی شہید ہو گئے. امداد لینے کے لیے جمع 30 فلسطینی بھی شہداء میں شامل. بھوک کی شدت سے مزید 8 فلسطینی انتقال کر گئے. اسرائیل کے مسلط کردہ قحط سے اموات کی تعداد 235 ہو گئی. یورپی ممالک کا غزہ میں بڑھتے قحط پر تشویش کا اظہار. اسرائیل سے امداد کی محفوظ فراہمی یقینی بنانے پر زور. نیوزی لینڈ نے غزہ امداد میں رکاوٹ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی شرمناک قرار دے دی. اسرائیلی صحافیوں کا غزہ کے صحافیوں سے ظاہر یکجہتی. تل ابیب میں اسرائیلی صحافیوں نے غزہ میں صحافیوں کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. نیتنیاہو حکومت سے غزہ کے صحافیوں کا قتل عام روکنے کا مطالبہ. اسرائیلی فوج نے اتوار کو غزہ میں صحافیوں کے کیمپ پر بمباری میں 6 صحافیوں کو شہید کیا تھا. اسرائیلی فوج 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 200 سے زیادہ صحافیوں کو قتل کر چکی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی یورپی رہنماؤں اور یوکرینی صدر سے ورچوئل میٹنگ. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یورپی رہنماؤں اور زیلنسکی سے بہت اچھی بات چیت ہوئی. صدر پوٹن سے ملاقات کے بعد زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات کریں گے. صدر پوٹن سے جلد ہی دوسری ملاقات بھی کرنا چاہیں گے. پوٹن سے ملاقات اچھی رہی تو دوسری ملاقات میں پوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات بھی کروائیں گے. پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا کی پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد. یورپی یونین پاکستان کی جانب سے ویڈیو جاری. یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان دوستی اور یکجہتی کو اجاگر کیا گیا. یوم آزادی پاکستان. امریکی کانگریسی رہنماؤں کی جانب سے خیر سگالی کے پیغامات. رکن کانگریس نے کہا ہے کہ انہیں یوم آزادی کی تقریب کا حصہ بننے پر فخر ہے. امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کی موجودگی باعث فخر ہے. زولوف گرن نے کہا ہے کہ سلیکون ویلی پاکستانی امریکیوں کی بڑی تعداد اور متحرک کمیونٹی کا گھر ہے. پاکستانی امریکی ہمارے ملک کی فلاح و بہبود میں بہت زیادہ حصہ ڈالتے ہیں. جیو ٹی وی پر جلد آ رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا میوزک مستی مقابلہ. پاکستان آئیڈل سیزن 2025 میں ججز کے نام سامنے آنے کے بعد میزبان بھی سامنے آ گئے. انٹرٹینمنٹ میں رنگ جمانے والے معروف میزبان شفاعت علی پاکستان آئیڈل کو 4 چاند لگائیں گے. تو انتظار کس بات کا؟ آڈیشن اپلوڈ کریں، اپنے دل کی آواز کا جادو جگائیں اور سپر سٹار بن جائیں.